बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साइफ़र मुकदमा जिसमें 164 का बयान आज़म ख़ान का शामिल किया गया है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है और जो हम ख्याल साफ़ी हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इमरान ख़ान को सज़ाओं का भी ऐलान किया जा रहा है। कोई 10 साल कह रहा है, कोई 14 साल कह रहा है और उसमें सबसे बड़ी जो एविडेंस है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 164 का बयान है। उसकी हैसियत क्या है? काज़ी फ़ाज़ ईसा साहब का वो फ़ैसला जो साइफ़र मुकदमे में FIA और प्रोसिक्यूशन के आगे एक दीवार बन के खड़ा हो गया है, जिसमें 164 के बयान के हवाले से काज़ी फ़ाज़ ईसा साहब ने एक जजमेंट दी थी और जो उस वक्त तो शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा दे गई थी, लेकिन अब वो इनके अपने ख़िलाफ़ शुरू हो गई है और अब इनके गले पड़ गई है वो जजमेंट। क्योंकि वो जजमेंट अभी तक बरकरार है और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज़म ख़ान के बयान की कोई हैसियत नहीं है। वो जजमेंट और काज़ी फैसल साहब का फ़ैसला जो दीवार बन चुका है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो लीगल टीम के मेंबर हैं शेर अफजल मरवत, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली गई है सेनेटर अफनान उल्लाह को मारने की, उन पर तशद्दुद करने की। पहले तो इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा शेर कहा और कहा कि हमने शेर अफजल मरवत को गिराया और फिर उनके ऊपर हमने उनको मारा और सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया ये कह रहा था कि शेर अफजल मरवत को मार पड़ गई। अब उन्होंने दरख्वास्त दायर की और FIR दर्ज करवाई है कि मुझे शदीद मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे मारा गया है और मुझे नीचे गिरा के पीटा गया है। अब वो ख़ुद FIR में तस्लीम कर चुके हैं उस दरख्वास्त में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके साथ बाकी साथी, उनकी 2 मुकदमात में बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने अस्करी टावर हमला केस में दरख्वास्त पर समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी, जबकि पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के केस में ज़मानत पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया है और दलाइल तलब कर लिए हैं। ये वकला की जानिब से एक हिकमत अमली है कि पहले जो छोटे केसेस हैं उनमें ज़मानत लेने की कोशिश की जा रही है और फिर 9 मई का जो कोर कमांडर हाउस हमला केस है, जो मरकज़ी केस जिसको कहा जा रहा है JIT की जानिब से, फिर उन मुकदमात में ज़मानत दायर की जाएगी। सानिया 9 मई के हवाले से महमूद रशीद की 9 मई पर पुरतशद्दुद वाक़यात के 3 मुकदमात में ज़मानत पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी की है। वही जज हैं अरशद जावेद साहब, उन्होंने समाअत की। अदालत ने मियाँ महमूद रशीद के वकला से दलाइल तलब कर लिए। पुलिस का कहना है कि मियाँ महमूद रशीद पर थाना शादमान नज़र आतिश करने, नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने के इल्ज़ामात हैं। मियाँ महमूद रशीद 9 मई जलाओ गिराव के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस हैं, इस वजह से उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अदालत ने ज़मानतों पर समाअत 5 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी है और इसमें कई 9 मई के जो कोर कमांडर हाउस हमला केस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमाओं की ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। सिर्फ 9 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी और अब ये जो सारे का सारा मामला है, मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल जो हमारी अदालतें हैं उन्होंने इन सारे मामलात को देखना होगा और कानून के मुताबिक चीज़ों को डिसाइड करना होगा। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव और जिनाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, फ़रूख हबीब, मुराद सईद को इश्तिहारी करार दे दिया है। अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती, ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी, करामत खोखर और अंदलीब अब्बास में दीगर को इश्तिहारी करार दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबर गुल खान ने मुलज़मान को इश्तिहारी करार दिया। मुलज़मान के ख़िलाफ़ थाना सर्वर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। दहशतगर्दी अदालत ने मुलज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी भी जारी कर दी हैं। ये कोर कमांडर हाउस हमला केस में उनके ख़िलाफ़ यह मुकदमा दर्ज हुआ है और तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है उनको अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया है। दूसरी जानिब अहम एक पेशरफ सामने आई। सुबह सवेरे एक दरख्वास्त दायर की गई और ये दरख्वास्त मलिक जमील ज़फ़र जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं ऑपरेशन इस्लामाबाद की, उनको दायर की गई और सब्जेक्ट था एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग एन FIR सीकिंग लीगल एक्शंस। आगे उनकी जानिब से कहा गया कि आई सेनेटर अफनान उल्लाह एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट टू द इमीडिएट फाइलिंग ऑफ एन FIR अगेंस्ट मिस्टर शेर अफजल मरवत, a member of PTI legal team in connection with the disturbing incident on September 27, 2023 during my participation in a talk show hosted by Javed Chaudhary at Express News Islamabad Studios,
Mr. Marwat specially physically assaulted me, slapping me 3 times کہ مجھے 3 دفعہ تھپڑ مارے ہیں, and beating me while I was nearly unconscious, اور اتنا مجھے مارا ہے کہ میں تو بے ہوش ہونے کے قریب تھا, اور میں فرش پہ تھا اور فرش پہ مجھے انہوں نے مارا جس سے میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا. آئی ریسیوڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ فار مائی انجریز انکلوڈنگ جو مجھے چہرے پہ سویلنگ آئی ہے اس سمیت, اور اسی طریقے سے مجھے مختلف نشان میرے سر پر بھی چوٹیں لگنے سے نشان آئے ہیں. اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ مقدمہ درج کیا گیا, دس ایکٹ آف وائلنس اگینسٹ سٹنگ سینیٹر از اناسیپٹیبل اینڈ آئی آرج دی پولیس ٹو انیشیٹ این انویسٹیگیشن, رجسٹر این FIR فار فزیکل assault against Mr. Sher Afzal Marwat and take necessary legal action. I am ready to cooperate fully with the investigation to ensure justice is served. کہ جی میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا, کوآرڈینیٹ کروں گا, اور مہربانی کر کے ہر صورت شیر افضل مروت کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک کہہ رہے تھے کہ بڑی کارروائی ہوئی ہے, کل تک کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو ہم نے مارا ہے یا ہم نے ان کو گرایا ہے, اور اب یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہمیں مار پڑی ہے, زمین پر ہمیں گرایا گیا ہے, سویلنگ ہمارے چہروں پر ہے, ہمارے ہیڈ کے اوپر نشانات ہیں, اور اس طرح کی اب ان کی جانب سے پلی لی گئی ہے. اور یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے سوشل میڈیا پر ایک کمپین کیا اور اس کے بعد اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ ایک بڑی مضحکہ خیز بن چکی ہے ان کے لیے. اب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تاریخ وقت وقوع 27/9/2023 ہے, اور 29/9/2023 کو 2 دن کے بعد یہ مقدمہ 2 دن کے ڈیلے سے, اور یہ سینیٹر جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ڈاکٹر افنان اللہ, ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے. 506(2)B نان بیلیبل ہے, اور کرمنل انٹیمیڈیشن کے کسی کو قتل و جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینا, اور 352 ہے جو فزیکل اسالٹ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور FIR درج کر لی گئی ہے شیر افضل مروت پر. یہ FIR کس چیز کی ہے؟ یہ FIR ہے کہ جاوید چودھری کا پروگرام تھا, وہاں پر مجھے مارا گیا اور مجھے 3 دفعہ تھپڑ مارے گئے, مجھے فرش پہ گرایا گیا, میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا, اور میرے سر پر بھی انجریز آئیں, نشانات آئے, اور ساتھ میرا جو چہرہ ہے وہ سویلنگ ہو گئی. یہ جناب FIR درج ہو گئی ہے. اب چونکہ سیچرڈے کی شام کو یہ FIR ہے تو کیا شیر افضل مروت کو یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ ضمانت ملنا مشکل ہے, چھٹی کے روز ضمانت نہیں مل سکتی, تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, اور وہ ہے عمران خان کے خلاف 164 کا بیان, اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے, سابق جو پرنسپل سیکرٹری تھے, الیج کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 164 کا بیان دیا ہے, جس کے اوپر مبشر لقمان جیسے جو صحافی ہیں اور کامران شاہد اور اس طرح کے وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو 10 سے 14 سال سزا ہوگی, چونکہ بہت بڑا بیان آ گیا. اس بیان کی حیثیت کیا ہے؟ قاضی فیض صاحب نے حدیبیہ پیپر مل کیس میں 164 کا بیان تھا شریف خاندان کے خلاف اسحاق ڈار کا, اس پر جب فیصلہ دیا تو انہوں نے 164 کے بیان پر قانونی ایک نقطہ طے کیا. قاضی فیض صاحب نے حدیبیہ کیس میں اسحاق ڈار کے 164 کے بیان پر فیصلے میں لکھا تھا کہ 164 کے تحت بیان کو کسی ملزم کے خلاف استعمال کرنا ہو تو لازم ہے کہ بیان اس ملزم کی موجودگی میں ریکارڈ ہوا ہو. عمران خان کی موجودگی میں اعظم خان کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا. پہلی جو کنڈیشن ہے کہ اگر کسی ملزم جو کو اکیوزڈ ہے اور وہ اپروور بننا چاہتا ہے, وہ وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہے, 164 کا بیان دیتا ہے, اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس ملزم کی موجودگی میں ریکارڈ ہوا ہو جس کے خلاف بیان استعمال ہو. اسے اعترافی بیان دینے والے پر جرح کا موقع بھی دیا جانا چاہیے کہ اگر اعظم خان نے بیان دیا ہے تو وکیل جرح کریں گے اعظم خان پر کہ آپ نے یہ بیان دیا ہے, کس دباؤ میں دیا ہے, کس کے کہنے پر دیا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے پاس آپ کی کیا ذمہ داری تھی, آپ کدھر تھے, کسٹوڈین آپ تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے. تو یہ سارے جرح کا موقع پہلی جو کنڈیشن ہے 164 کے بیان کے لیے ان کیسز میں جہاں 164 کا بیان ایک کو اکیوزڈ یا پروور جس کو کہتے ہیں جو وعدہ معاف گواہ بنتا ہے, تو اگر وہ 164 کا بیان دے تو اسحاق ڈار ملزم تھے, کو اکیوز تھے شریف خاندان کے خلاف, اور انہوں نے وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے, اور وعدہ معاف گواہ بن کے انہوں نے پھر یہ بیان دیا تھا. اس پر عدالت نے یہ نقطہ طے کیا, قانونی نقطہ تھا, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلا نمبر یہ ہے
کہ ملزم کی موجودگی میں ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جرح کا موقع دیا جانا چاہیے، اور اسحاق ڈار کا بیان شریف خاندان کی موجودگی میں ریکارڈ نہیں ہوا، نہ ہی شریف فیملی کو اسحاق ڈار پر جرح کا موقع ملا، اس لیے قانون اس بیان کو شریف خاندان کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جب اسحاق ڈار کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی، وہ قاضی فیض صاحب جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، الٹیمیٹلی کیس ان کے پاس جانے ہیں، جب ان کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ دو کنڈیشنز یا ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی تو اس بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب کیا اعظم خان کا بیان عمران خان کی موجودگی میں ریکارڈ ہوا؟ نہیں۔ کیا عمران خان کو جرح کا موقع دیا گیا؟ نہیں۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو کیا خصوصی عدالت سپریم کورٹ کے متعین کردہ اصولوں کو بھلا کر اعظم خان کا بیان عمران خان کے خلاف استعمال کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فیصل صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا، اس میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ٹو انیبل ا اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ انڈر سیکشن 164 آف دی کوڈ آف بی یوزڈ اگینسٹ این اکیوزڈ اٹ مسٹ بی ریکارڈڈ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ریکارڈڈ ہونا ضروری ہے۔ ان دا پریزنس آف دی اکیوزڈ، وہ ملزم کی موجودگی میں ریکارڈ کی جائے، اینڈ دی اکیوزڈ گیون این اپرچونٹی آف کراس ایگزامینیشن، کہ جو ملزم ہے اس کو جرح کا موقع ملنا چاہیے۔ دی وٹنس میکنگ دی اسٹیٹمنٹ، اس گواہ پر جو گواہ بیان دے رہا ہے۔ پھر آگے کہا کہ مسٹر ڈار اسٹیٹمنٹ سیز دیٹ منی ان دا فارن کرنسی اکاؤنٹس از اونڈ بائی دی شریف فیملی، دیئر فور اف دا statement is to be treated as a statement under section 164 of this code and the sought to be used against the Sharif family, it should have been recorded in their presence۔ تو پھر ضروری تھا کہ وہ شریف فیملی کی موجودگی میں اس کو ریکارڈ کیا جاتا، and they should have been given the opportunity to cross examination as this was not done۔ the law does not permit its use against the Sharif family۔ تو پھر قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو شریف فیملی کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اللہ کی کرنی دیکھیں، جو شریف خاندان کے حق میں بیان آیا تھا، آج شریف خاندان جو 164 کے بیان کروا کے عمران خان کو چاہتے ہیں کہ 10 یا 14 سال کی، چونکہ نواز شریف کو 14 سال کی سزا عمر قید تو ہوئی تھی پہلے، ابھی یہ جو مقدمات ہیں جن میں ایون فیلڈ ہے اور دوسرا جو العزیزی ہے، تو اس میں 10، 14 اور 10 سال کی سزا ہوئی الگ الگ۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو 10 اور 14 سال کی، تاکہ لیول پلینگ فیلڈ، اسی کو تو وہ کہتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت انہوں نے بینیفٹ لیا تھا سپریم کورٹ سے اسحاق ڈار کے بیان کے خلاف، اب وہی ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور یہ اتنی تگڑی ججمنٹ ہے کہ قاضی فیض صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ان کی ججمنٹ کے خلاف خصوصی عدالت جا نہیں سکتی، اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔